لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ لا يسأم الإنسان، نہیں تھکتا انسان، من دعاء الخیر، خیر کو مانگنے سے، خیر طلب کرنے سے، وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر پہنچتی ہے اس کو تکلیف، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو وہ بہت زیادہ نا امید ہونے والا، مایوس ہو جانے والا ہو جاتا ہے۔ یہ جو آج ہم نے ابھی اس سبق کی پہلی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اور یہ سورہ حامیم السجدہ کا یہ آخری سبق ہے، اور اس کے ساتھ آج انشاءاللہ سورہ حامیم السجدہ یہ مکمل ہو جائے گی۔ رمضان کے بعد ہم نے اس کو شروع کیا تھا، اور یہ آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسان کی دو کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے۔ دو کمزوریاں، ان میں سے پہلی کمزوری اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ بیان کی ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ اتنا حریص ہے، اتنا لالچی ہے کہ یہ خیر طلب کرنے میں یہ انسان تھکتا ہی نہیں ہے۔ خیر سے مراد مال و دولت، خیر سے مراد کوئی عہدہ منصب، خیر سے مراد کارخانہ، فیکٹری، جائیداد، پراپرٹی، زمینیں، بینک بیلنس، یعنی یہ خیر کو طلب کرنے سے یہ انسان تھکتا ہی نہیں، مانگتا ہی جاتا ہے، مانگتا ہی جاتا ہے، طلب کرتا ہی جاتا ہے، آگے ہی آگے بڑھتا ہی جاتا ہے۔ یعنی اس کی وہ ڈیمانڈ، اس کی وہ طلب جو ہے یہ کبھی پوری ہوتی نہیں۔ یہ پہلی کمزوری ہے۔ اور دوسری کمزوری اس میں اللہ نے انسان کی یہ بیان کی کہ اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی زمینی یا آسمانی آفت آ جائے، یا کوئی اس کے اوپر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، تو یہ انسان وہ نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، بالکل ہی یہ یعنی مایوسیوں اور نا امیدیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ دو کمزوریاں ہیں انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کمزوریوں کا پھر علاج بھی بیان کیا ہے کہ ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج تو ہوتا ہے نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ما انزل اللہ من داء الا انزل لہ دواء، اللہ نے کوئی بھی دنیا میں ایسی بیماری نہیں اتاری کہ جس کی اللہ نے دوا نہ اتاری ہو۔ ہر بیماری کی دوا ہے، آگے اس کی تلاش میں کسی کو غلطی لگ جائے، کوئی صحیح جگہ پر پہنچ جائے، لیکن دوا ہر بیماری کی ہے۔ تو اب یہ جو دو بیماریاں ہیں، دو کمزوریاں ہیں، ان کا بھی اللہ نے علاج بتایا ہے۔ اور ان دونوں کمزوریوں کا علاج کیا ہے؟ ان دونوں کمزوریوں کا علاج ہے یعنی اللہ کا دین، صحیح ایمان، صحیح عقیدہ اور ارکان اسلام کی پابندی۔ انسان جتنا زیادہ دین میں پختہ ہوتا جائے گا، اتنی ہی یہ دونوں کمزوریاں انسان کی یہ کم ہوتی جائیں گی۔ اور یہ کمزوریوں کا جو علاج ہے، ان بیماریوں کا جو علاج ہے، وہ کس میں ہے؟ ایمان میں، اسلام میں اور دین کی پابندی میں۔ دین کی جتنی زیادہ پابندی ہوگی، اتنا ہی زیادہ یہ بیماریوں کا علاج ہو جائے گا۔ بھئی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ہے اس کا علاج۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے اکثر و بیشتر یہ علماء سے اور خطباء سے یہ حدیث سنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیم من ذہب، کہ اگر آدم کے بیٹے کو ایک وادی بھی سونے کی مل جائے، کیا مل جائے؟ وادی، اللہ، وادی، کوئی من یا 2 من نہیں، کوئی ٹن یا 10 ٹن سونا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ایک وادی سونے کی مل جائے، کہ آس پاس سارا وہ پہاڑی علاقہ ہو، درمیان میں ایک میدانی علاقہ ہو، اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ اتنا بڑا رقبہ وہ سارے کا سارا سونے کا کسی کو دے دیا جائے، تو کیا خیال ہے کہ وہ اب مطمئن ہو کر بیٹھ جائے گا کہ چلو اب تو میرے پاس ایک وادی ہے سونے کی، آرام سے میں بھی کھاؤں گا، میری نسلیں بھی کھائیں گی، نسلوں کی نسلیں بھی کھاتی رہیں گی، اب مجھے اور آگے ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے حرص اور لالچ کی آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جسے ایک وادی سونے کی مل جائے تو لشتہ ثانیہ، تو وہ دوسری وادی کی تلاش میں نکل پڑے گا کہ اب میں دوسری وادی تلاش کروں، دوسری وادی کی تلاش میں نکل پڑے گا۔ اچھا چلو 2 وادیاں اس کو مل جائیں، 2 وادیاں، تو کیا اب وہ مطمئن ہو جائے گا کہ بس بہت ہے، اب میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میری تو نسل در نسل آگے کئی نسلیں بھی کھاتی رہے تو یہ 2 وادیاں ختم ہی نہیں ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اگر اس کو 2 وادیاں مل جائیں نا تو لشتہ ثالث، تو پھر وہ تیسری کی تلاش میں چل پڑے گا، پھر وہ تیسری کی تلاش۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان جو ہے نا، اس کی یہ دنیا کے مال اور دولت کی یہ جو حرص ہے، یہ جو لالچ ہے، یہ کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے، کبھی یہ لالچ ختم نہیں ہو۔ سمجھ آئی نا؟ اور قرآن نے بھی یہ بات فرما دی
کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، کہ انسان تو خیر طلب کرنے سے تھکتا ہی نہیں ہے، انسان خیر طلب کرنے سے تھکتا ہی نہیں ہے، آگے ہی آگے آگے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ المعارج، سورہ المعارج یہ قرآن مجید 29ویں پارے کی سورت ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ المعارج اور 19 نمبر آیت ہے، فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان جو ہے یہ بڑے ہی کچے دل والا پیدا ہوا ہے، بڑے کچے دل والا، بڑا جلد باز پیدا ہوا۔ فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا، جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو جزوعا، تو یہ جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے، ہائے وائے جزا فضا، اور یہ یعنی بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جزا فضا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے یہ تربیت کی ہے کہ جزا فضا کرنا، بے صبری کرنا اور ہائے وائے کی پکارنا اور اس طرح کا انداز اپنانا، یہ اسلام کے اندر بالکل حرام ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، فرمایا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہ من ضرب الخدود، جو مصیبت آنے پر، کوئی پریشانی آنے پر، کسی پیارے کے جدا ہو جانے پر وہ اپنے رخساروں کے اوپر تھپڑ مارنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب، اور اپنا وہ گریبان پھاڑ دیتا ہے سینے کے اوپر ہاتھ مارنے کے لیے، سینہ کوبی کے لیے، ماتم کے لیے، نوحہ کے لیے۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنے رخسار پیٹتا ہے یا اپنا سینہ پیٹتا ہے اور پھر اپنے بال نوچتا ہے، اپنے رانوں کے اوپر ہاتھ مارتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کا انداز اپناتا ہے، فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کریں، میں نے وہ پچھلے ایک درس میں بتایا تھا نا، ایک درس میں بات ہوئی تھی کہ الحاد 2 طرح کا ہے، یہ بات ہوئی تھی نا، ابھی شاید پچھلے درس میں ہوا۔ ایک الحاد ہوتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہی کر دینا، اور الحاد کی دوسری شکل کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی آیات کا معنی بدل دینا اور اس کی تفسیر بدل دینا۔ سمجھ آئی بات کی؟ اب آپ ذرا غور کریں کہ وہ نا کراچی کا ایک ذاکر ہے، وہ کہہ رہا تھا، میں نے خود اس کا یہ جملہ سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن سے ماتم ثابت کرو، تو کہتا ہے آؤ میں تمہیں قرآن سے ماتم ثابت کرتا ہوں، قرآن سے ماتم ثابت کرتا ہوں۔ اچھا جی کیا ماتم ثابت کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام وہ یعنی کہ جدائی کی حالت میں تھے تو ان کا باپ یعقوب پیغمبر، اور وہ ادھر جو ہے نا وہ کہتے تھے یا اسفا علی یوسف، اور یہ اب آیت پڑھتا ہے اور ساتھ پھر اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے یوسف
علیہ السلام کی جدائی میں جناب یعقوب اپنی ران پیٹتے تھے، اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے تھے اور اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتے اور بال نوچتے اور اس کے ساتھ کہتے یا یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف، یا یوسف۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں یا حسین، یا حسین، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے رخسار پیٹتے ہیں، اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ تو ہمارا ماتم تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب یا آصفا علی یوسف، اس کا کہاں معنی ہے کہ رخسار پہ ہاتھ مارنا، ران پیٹنا اور پھر اپنے سینے پہ ہاتھ مارنا اور ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا، یہ کہاں سے معنی آ گیا؟ یہ سارا کیا ہے؟ یہ اپنے پاس سے یہ ایڈیٹنگ کی جا رہی ہے، اپنے پاس سے من گھڑت ترجمہ اور اپنے پاس سے من گھڑت تفسیر، اور یہ بھی الہاد کی شکل ہے۔ یہ الذین یلحدون فی آیاتنا، یہ وہی چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آصفا علی یوسف اس کا ترجمہ نہیں آتا تھا کہ آپ تو یہ فرمائیں کہ جس نے اپنے رخسار پیٹے، جس نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا، جس نے اپنے بال نوچے اور جس نے ہائے وائے کی پکار پکاری، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیا اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہمارے پیارے پیغمبر کو بھی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ساری چیزوں سے منع کر رہے ہیں، اور وہ جناب کہہ رہے ہیں جی قرآن سے ثابت ہے، سینہ کو بھی کرنا قرآن سے ثابت ہے، اپنے ران پہ ہاتھ مارنا، سر پہ ہاتھ مارنا، یہ سارا کچھ قرآن سے ثابت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب قرآن کی اس طرح کی تفسیریں بیان ہوں گی اور اس طرح کے معنی کیے جائیں گے آیتوں کے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا امت اسلامیہ کے اندر، امت محمدیہ کے اندر اتفاق پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا اس طرح مسلمان متحد ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ جب ہر کوئی اپنی اپنی من مرضی کی تفسیر کرے گا، من مرضی کا معنی کرے گا، تو اس طرح تو افتراق در افتراق، فرقے ہی فرقے بنتے چلے جائیں گے۔ مسلمان کبھی اتحاد اور اتفاق کی طرف نہیں آئیں گے۔ اس کی ایک ہی شکل ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رخسار پیٹے، جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا اور اس نے اپنے بال نوچے، اس نے ماتم کیا، اس نے نوحہ کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی جو عورت ہے اس کو جہنم کے اندر گندک کی قمیض پہنائی جائے گی، اور جس سے سارا جسم اس کا خارش زدہ ہو جائے گا، اور اتنی سخت سزا اس کو ملے گی کہ باقی جہنمی اس کو دیکھ دیکھ کر عبرت پکڑیں، کہیں گے ہم تو جو تکلیف میں ہیں ہی ہیں، لیکن تیری وجہ سے، تیری چیخو پکار سے ہم اور زیادہ تکلیف میں۔ تو یہ صورتحال کے نوحہ اور ماتم تو رسول اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ المعارج، اور آیت کا نمبر ہے 19 اور 20۔ فرمایا خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ جزا فضا، ہائے وائے، بے صبری، مر گئے، لٹ گئے، یہ ہو گیا وہ۔ اور میرے بھائیوں، یقین جانے کہ وہ کربلا کا واقعہ کہ جس کے اندر 90% سے زیادہ، یہ میں احتیاط کے پیش نظر کہہ رہا ہوں،
صرف احتیاط کے پیش نظر. ویسے اس سے زیادہ پرسنٹیج ہے، 90% سے زیادہ اس کے اندر جھوٹی روایات، من گڑت قصے اور من گڑت حکایتیں شامل کر کے آج اس کربلا کے واقعہ کو یعنی اس طرح بیان کیا جاتا ہے، اس طرح کہ جس طرح کوئی میچ کی کومنٹری کر رہا ہوتا ہے، اس طرح رٹی رٹائی تقریریں اور رٹے رٹائے نوحے اور رٹے رٹائے وہ ساری مجلسیں ہیں کہ لوگ جناب پھر ایسے اٹھ کر دھاڑے مار کر روتے ہیں کہ جیسے کوئی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارا بڑا بھی پیارا دنیا سے رخصت ہو جائے تو سوگ زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہے؟ ہاں جی 3 دن. صرف ایک عورت کو کہا کہ اس کا خامد دنیا سے گیا ہے، وہ 4 مہینے 10 دن وہ سوگ کرے گی، باقی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. یہاں 1400 سال گزر گئے ہیں، وہ ابھی ہمارا سوگ ہی نہیں ختم ہو. تو فرمایا کہ انسان جو ہے وہ خلق ہلوعا، بڑا کچے دل والا پیدا کیا گیا ہے. جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے جزا فضا بے صبری ہائے وائے شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی خیر ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، فراوانی مل جاتی ہے تو بخیل ہو جاتا ہے. منوعا کیا ہو جاتا ہے؟ ہاتھ روک لینے والا، بخیل ہو جاتا ہے. فرمایا کہ یہ جو اخلاقی کمزوری ہے نا، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج وہ دین اسلام، وہ تربیت اسلامی. فرمایا اسلام اس کی تربیت کرتا ہے. فرمایا الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، کہ نمازیوں کے اندر یہ اخلاقی کمزوری اور ان کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ کبھی نمازی اس طرح کا رویہ پیش نہیں کرے گا. اس پر اگر کوئی مصیبت آئے گی وہ جزا فضا نہیں کرے گا، وہ ہائے وائے نہیں کرے گا، وہ نوح اور ماتم نہیں کرے گا. فرمایا اگر اس کے اوپر مالی فراوانی آ جائے گی وہ بخیل بن کے نہیں بیٹھ جائے گا، بلکہ اس میں پھر وہ اللہ کا حق ادا کرے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ المعارج میں کہ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے. اچھا نمازی بھی کون سے؟ فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، نمازی بھی وہ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں. کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، وقت بے وقت پڑھ لی نہیں. فرمایا جو اپنی نمازوں پر کیا کرتے ہیں؟ ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ بر وقت نماز پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد آگے اور بھی کئی صفات کا اللہ نے ذکر کیا. فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں کہ والذین هم فی اموالہم حق معلوم، کہ ان کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے، للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جو سوال کرنے کی حالت سے بھی محروم ہے، جنہیں لوگوں سے سوال کرنا بھی نہیں آتا، مانگنا بھی نہیں آتا. والمحروم، سمجھے نا؟ والذین هم فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. فرمایا والذین هم، وہ لوگ والذین یصدقون بیوم الدین، جو آخرت کے دن جزا اور سزا پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو اٹیسٹیفائی کرتے ہیں کہ واقعی قیامت آنی ہے، ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، آگے جنت ہے جہنم ہے، وہاں پر ہر کسی کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ ملے گا. فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور ان لوگوں کے اندر بھی یہ بری خصلت نہیں ہوتی کہ جو
مصیبت آئے تو جزا فتح کرنے لگ جائیں اور خوشحالی آئے تو بخیل بن جائیں، کہ وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے، اس لیے کہ ان کے رب کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ تو پھر وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو وہ مصیبت آنے پر جزا فضا کریں گے؟ وہ خوشحالی آنے پر کیا وہ بخیل ہو جائیں گے؟ نہیں۔ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں صرف اپنی جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس صرف دو ذرائع ہیں، ایک بیوی اور ایک مل کے یمین لونڈی، ایک بیوی اور ایک مل کے یمین لونڈی، بس یہ دو ذرائع۔ فرمایا جو ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ لوگ ہیں جو حد کراس کرنے والے ہیں۔ اب کوئی حلالہ کرنے لگ جائے، کوئی متع کرنے لگ جائے، کوئی نکاح شغار کرنے لگ جائے، یا کوئی اس طرح کا راستہ اپنائے، تو فرمایا کہ ان دو ذرائع کے علاوہ کوئی بھی اور تیسرا ذریعہ وہ سارا حرام ہے، ناجائز ہے، زیادتی ہے، حد کراس کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والذین ہم، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں اور اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، یہ ساری باتیں کر کے آخر میں پھر اس پہلی بات کو دہرا دیا۔ فرمایا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آغاز بھی نماز کی حفاظت سے کیا اور اختتام بھی نماز کی حفاظت۔ اب جن کے اندر یہ اچھے اچھے اوصاف، یہ اچھی اچھی خصلتیں پائی جاتی ہیں، وہ کبھی بھی مصیبت آنے پر جزا فضا نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی خوشحالی ملنے پر بخیل نہیں بن جائیں گے، بلکہ ان کی تربیت اسلام کرتا ہے، دین کرتا ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے نا؟ یہ اخلاقی کمزوری ان دین کے اوپر چلنے والوں میں نہیں ہوتی، یہ کن کے اندر ہوتی ہے؟ دنیا داروں میں، کافروں میں، منافقوں میں، ان کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ جو دین پر چلنے والے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں ان کے اندر یہ کبھی بھی کمزوری نہیں پائی جائے۔ تو فرمایا کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط، کہ اگر اسے کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، تو وہ بڑا ہی مایوس ہو جانے والا اور نا امید ہو جانے والا بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر یقیناً ہم اس کو چکھا دیں رحمتاً، کوئی رحمت، رحمتاً کا معنی کوئی رحمت، یعنی اس کو ہم مالی فراوانی دے دیں، ہم اس کو بیماری سے صحت دے دیں، ہم اس کو کسی اور نعمت سے نواز دیں، کوئی رحمت ہم اس کو چکھا دیں، منا اپنی جانب سے، فرمایا من بعد ضراء، اس مصیبت کے بعد، مست ہو کہ جو مصیبت اس پر پہلے آئی تھی، یعنی اس پر مصیبت آئی تھی، پریشانی آئی تھی، بیماری کا حملہ ہوا تھا، یا اس کے اوپر کوئی ایسی ویسی بات آ گئی، اب اللہ نے وہ بیماری دور کر دی، وہ تنگ دستی دور کر دی، اللہ نے وہ سارے حالات بدل دیے۔ فرمایا اس کے بعد اللہ نے اس کو اپنی رحمت
رحمت سے مالا مال کر دیا، تو اب وہ کیا کہنے لگ جاتا ہے؟ کہنے لگ جاتا ہے لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، وہ کہتا ہے یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ یہ نعمت، یہ رحمت، یہ تو میرے لیے ہے ہی ہے، میں تو اس کا حقدار ہوں ہی ہوں، یعنی یہ تو کوئی میرے اوپر احسان نہیں ہے، یہ تو میں تو اس کا حقدار تھا، یہ تو میرے اپنے فن کا کمال ہے، یہ تو میری ذہانت کا کمال ہے، ھذا لی، یہ کیا ہے؟ یہ تو میرے لیے ہے ہی ہے۔ فرمایا وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور نہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے، میں تو قیامت کے بارے میں بھی یہ نہیں عقیدہ رکھتا کہ قیامت آنی ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو آدمی اللہ کی طرف سے رحمت یا نعمت ملنے پر اس کو اللہ کی رحمت اور نعمت نہ سمجھے بلکہ اس کو اپنا کمال سمجھے کہ یہ تو میرے کمال کا نتیجہ ہے، یہ میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، اور پھر وہ آخرت پر بھی ایمان نہ لاتا ہو، وہ آدمی مومن ہو سکتا ہے؟ مومن کا یہ رویہ ہو سکتا ہے؟ یہ رویہ کس کا ہوگا؟ یا کسی کافر کا، یا کسی مشرک کا، یا کسی منافق کا؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کس کا رویہ ہو سکتا ہے؟ یا کسی کافر کا، یا کسی مشرک کا، یا کسی منافق کا۔ فرمایا لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، وہ یقیناً ضرور کہے گا یہ تو میرے لیے ہے، اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر یقیناً میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف، کہ اگر تمہارا جس طرح تم کہتے ہو، ویسے میں تو آخرت کو نہیں مانتا، میرا تو آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ قیامت آنی ہے، تم کہتے ہو کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تم کہتے ہو کہ آگے جنت اور جہنم ہے، اگر تمہارے کہنے کے مطابق قیامت بالفرض آ بھی گئی، اگر تمہارے کہنے کے مطابق قیامت بالفرض آ بھی گئی، تو آگے اس کا ذرا گمان سنیں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان لی عندہ للحسنی، یقیناً قیامت والے دن بھی اللہ کے ہاں میرے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے۔ وہاں قیامت والے دن بھی جیسے دنیا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، تم سے زیادہ دولت مند ہوں، تم سے زیادہ میرے پاس آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، زیادہ زمیندار ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، تم میرے مقابلے میں کنگال اور کلاش ہو، ایسے پہلی بات ہے کہ قیامت آنی نہیں، اگر آئی بھی تو جیسے دنیا میں میرا سٹیٹس تم سے بلند ہے، ایسے قیامت کے دن بھی میرا سٹیٹس تم سے کیا ہوگا؟ بلند ہی ہوگا۔ کوئی بات آپ سمجھے ہیں؟ کیوں بھلا؟ کہتا ہے میرے پاس اب دنیا میں مال زیادہ ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا پیارا ہوں، اور تمہارے پاس مال کم ہے تو تم اللہ کے پیارے نہیں ہو۔ تو جیسے میں دنیا میں اللہ کا پیارا ہوں اور اللہ کا چہیتا ہوں، اللہ نے مجھے مال زیادہ دیا ہے، ایسے قیامت والے دن بھی میں اللہ کا پیارا اور چہیتا ہوں گا، وہاں پر بھی میرے لیے اچھائی ہی اچھائی ہوگی، اور تم وہاں پر بھی اسی طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہی ہوں گے۔ وہ میرے بھائیو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا آپ یہ بتائیں، دنیا میں کسی کے پاس مال کا کم ہونا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس پر ناراض ہے؟ دنیا کے اندر کسی کے پاس مال کا زیادہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس پہ بڑا خوش ہے؟ نہیں، مال کا زیادہ ہونا اللہ کے خوش ہونے کی دلیل نہیں، اور تنگ دستی کا ہونا اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ بڑے بڑے
دنیا کے اندر دیکھ لے، قارون تھا، نمرود تھا، فرعون تھا، بڑے بڑے مالدار تھے، اور دنیا میں کئی ایسے لوگ گزرے بڑے نیکی اور تقوی والے، لیکن تنگ دست اور غریب اور مفلس دنیا سے گئے وہ۔ فرمایا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ان قریب ہم ضرور خبر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بما عملوا، فرمایا اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، جو وہ عمل کرتے رہے نا، ان کے عمل کی خبر ہم ان کو دیں گے کہ تم دنیا میں یہ کارستانیاں کرتے رہے، دنیا میں یہ خباستیں کر کے آئے۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم یقیناً ضرور چکھائیں گے ان کو بڑا سخت عذاب۔ غلیظ، غلیظ کا معنی کیا ہے؟ بڑا سخت عذاب۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور ان کافروں کو تمہارے اندر سختی نظر آنی چاہیے، بڑا سخت عذاب ہم ان کو چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں نا انسان پر تو اعرض، یہ اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے۔ ہم جوں اس کو دنیا عطا کرتے جاتے ہیں یہ اتنا ہی دین سے دور ہوتا جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کے پاس جتنا مال زیادہ آ گیا اتنا دین سے دور ہو گیا۔ فرمایا اعرضا، تو یہ منہ موڑتا جاتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور یہ دور ہو جاتا ہے اپنے پہلو سے، یعنی دین سے پہلو تہی اختیار کرنے لگ جاتا ہے۔ پہلے نماز کی پابندی کرتا تھا، اب نماز کی پابندی چھوڑ دی، اب دنیا سوار ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو اس وقت اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو پھر بڑی لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ کوئی گھر میں فرد بیمار ہو گیا، والد بیمار ہو گیا، کوئی بیٹا بیمار ہو گیا، کوئی بچی بیمار ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی بچے کا، اب جناب اس کو دیکھو مصلی بچھایا ہوا ہے، اب دعاؤں پہ دعائیں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں دعائیں دعا کرو جی، دعا کرو جی، دعا۔ لیکن جب یعنی نارمل حالات تھے اس وقت اللہ یاد ہی نہیں تھا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا نقشہ بیان کیا۔ یہ کس انسان کا رویہ ہے؟ یہ اس انسان کا رویہ ہے کہ جو ایک مطلب پرست انسان ہے، موقع پرست۔ مطلب آ گیا تو اللہ کے ساتھ رابطے شروع، جب مطلب ختم ہو گیا پھر اللہ کون اور میں کون پھر پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان فرمایا کہ یہ ایک مطلب پرست انسان کا رویہ ہے۔ اذا مسہ الشر واذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبہ، جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو یہ اپنا منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی چوڑی دعائیں شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، جو آدمی نیک ہوتا ہے نا، ایمان والا، وہ خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس کا انداز یہ نہیں ہوتا، وہ ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو گے نا تو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی نا تو اس وقت پھر اللہ تمہاری ویسے ہی وہ مشکلیں دور کر دے گا کہ یہ بندہ تو مجھے خوشحالی میں نہیں بھولا تھا، اس نے اس وقت میں مجھے یاد رکھا تھا۔ فرمایا قل، فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کان من عند اللہ، کہ اگر یہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ قرآن یہ کس کی طرف سے نازل شدہ ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ثم کفرتم بہ، اور پھر تم نے اس کا انکار کر دیا۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے
اور تم نے اس کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، تم نے اس کو نہیں مانا، ہم نہیں اس کو مانتے۔ فرمایا من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو پھر یہ سوچ لینا کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے کہ جو دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہے۔ جو کس میں پڑا ہوا ہے؟ دور کی مخالفت میں۔ اللہ، یعنی اس سے پھر بڑا گمراہ ہی کوئی نہیں انسان کہ جو دور کی مخالفت میں پڑ جائے، کہ جو اس قرآن کو قرآن بھی نہ مانے، اس کو اللہ کا کلام بھی نہیں مانتا، تو فرمایا پھر وہ انسان کیا ہے؟ دور کی مخالفت میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ یہودی، یہ عیسائی اس طرح کا ایمان لائیں جس طرح کا یہ صحابہ ایمان لائے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ عشرہ مبشرہ، یہ اس طرح کا ایمان، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ کیا پا جائیں گے؟ ہدایت۔ تو یہ کیا پا جائیں گے؟ ہدایت۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر انہوں نے صحابہ کے ایمان اور صحابہ کے عقیدے سے اختلاف کیا، صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا، فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ ساری زندگی یہ اختلافات کی یہ چکی میں پستے رہیں گے، دیواروں سے ٹکرے مارتے رہیں گے، کبھی انہیں ہدایت نہیں نصیب ہوگی۔ ہدایت کب ملے گی؟ جب یہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں، فی الآفاق، فی الآفاق یعنی دنیا کے کناروں میں، دنیا کے کناروں میں، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، دنیا کے کناروں میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور ان کو ان کی اپنی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ کیا مطلب؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، اور پھر یہ ندیاں، یہ نالے، یہ جنگل، پہاڑ، یہ سمندر، دریا، یہ سب کچھ کیا ہیں؟ یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ چمکتی بجلیاں اور کڑکتی بجلیاں، یہ سب کچھ کیا ہیں؟ یہ ہیں فی الآفاق۔ یہ کون سی نشانیاں ہیں؟ جو فی الآفاق ہے۔ فرمایا کہ ہم تمہیں تمہاری اپنی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ دیکھ لو ایک پانی کا معمولی سا قطرہ، اس سے ہم پورے کا پورا انسان بنا دیتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دافق۔ فرمایا ہم تو تمہاری اپنی جان سے اپنی نشانیاں دکھا۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں، فی الآفاق کائنات کے کناروں میں، وفی انفسہم اور ان کی اپنی ذات میں بھی، حتی یتبین لہم یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے کہ انہ الحق، کہ بے شک یہ ہی حق ہے۔ کیا؟ انہو، بے شک یہ حق ہے۔ یہاں یہ سے مراد یا تو قرآن مجید ہے، یا یہ سے مراد دین اسلام ہے، یا یہ سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تینوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ بھی بات سمجھ آئی نا؟ اس سے قرآن مراد لے لو تب بھی مطلب، اسلام مراد لے لو تب بھی مطلب وہی ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لے لو تب بھی بات ایک ہی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ فرمایا کہ یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے کہ بے شک یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ سچے نبی ہیں، واضح ہو جائے گا ان کے لیے کہ اسلام سچا دین ہے، واضح ہو جائے گا ان کے لیے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب۔ فرمایا اولم یکف بربک،
کیا یہ بات کافی نہیں ہے تیرے رب کے بارے میں کہ انہ علی کل شیء شہید، کہ بے شک وہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر اللہ گواہ ہے؟ تو کیا اللہ کی گواہی کافی نہیں ہے؟ جب اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا رسول ہے، اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ دین اسلام سچا دین ہے، چلو اس کے باوجود اگر تمہیں اور شہادتوں کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں کائنات کے کناروں میں دکھا دیں گے، اور گواہ اور بھی تمہیں دلائل دے دیں گے۔ ویسے تو اللہ ہی گواہی کے طور پر کافی ہے۔ فرمایا الا خبردار انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، کہ بے شک وہ ایک شک میں مبتلا ہیں، من لقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں۔ کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہی نہیں ہے، انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اللہ سے ہماری ملاقات ہونی، اس بات پر یقین ہی نہیں ہے۔ یہاں تو یہ شک میں مبتلا ہے، یہاں پھر یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے، غور و فکر ہی نہیں کرتے اس کے۔ فرمایا الا خبردار انہ بکل شیء محیط، بے شک وہ اللہ تعالی ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ بھائی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھائی آج پہلے دن آیا ہو تو ذرا نام لکھا دے جاتے ہوئے۔ کوئی ہے جی بھائی جو پہلے دن آیا ہو؟ جی